ایک درود پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. درود پڑھیں. مہربان حیدر کرار وزاداران مظلوم کربلا. سورہ عنکبوت کی 57ویں آیت، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھے، اور پھر واپس پلٹا کر ہمارے پاس ہی لائے جاؤ. اب یہاں پر جو نفس مزہ چکھتا ہے موت کا، وہ بتا نہیں پاتا کہ موت کا مزہ کیسا ہے. لیکن ہاں، در اہل بیت پر اگر ہم دیکھیں تو شہزادہ قاسم نے بتایا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا موت کو کیسے پاتے ہو، تو کہا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے اگر حق پر ہو. یہ کہہ کر بتا دیا کہ حق کیا ہے. علی مع الحق و حق مع العلی، کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور پھر رسول نے ارشاد فرمایا کہ حق کو ادھر موڑ دے پروردگار جدھر علی جائیں. تو شہزادہ قاسم بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر اپنی آخرت اچھی چاہتے ہو، زندگی اچھی بسر کرنا ہے، تو مولائے کائنات سے مودت رکھو اور ان کے بتائے ہوئے اقوال پر عمل کرو. ایک صلوات بھیجیے محمد. اور پھر اس آیت میں جو دوسرا حصہ ہے وہ صاف طور پر بتا رہا ہے کہ ہم کو جو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، یہ کوئی ہمارا مستقل مقام نہیں ہے، عارضی مقام ہے، کیونکہ واپسی کی بات ہو رہی ہے. اور یہ بھی نہیں معلوم ہمیں کہ کب واپس ہونا ہے. جب بھی بلاوا آ جائے فوری لبیک کہہ کے جانا ہی ہے، کیونکہ کسی کو مہلت ملنے والی ہے نہیں. انبیاء نے بھی یقیناً جب ملک الموت آ گئے تو آپ جانتے ہیں کہ جناب سلیمان پیغمبر کو بھی لکڑی لے کر کھڑے ہوئے تھے، بیٹھنے کی مہلت نہیں دی گئی. تو انسان تو دور کی بات ہے. اب یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے تو یقیناً کچھ قاعدے قوانین کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر ہم کسی اور مقام پر جاتے ہیں، کسی اور ملک میں جاتے ہیں یہاں سے، تو وہاں کے قوانین کچھ اور ہوتے ہیں، اور اس پر اگر عمل نہیں کیا جائے تو پھر سزا ہوگی.
اللہ نے بھی جب ارادہ کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب ملائکہ سے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجنے والا ہوں، ایک مرتبہ ملائکہ نے کہا پروردگار تو اسے بھیجے گا جو زمین پر جا کر فساد برپا کرے، خوریزی کرے۔ میں کہوں ملائکہ کیا ہو گیا؟ کہنے والا خالق کائنات، اور پھر اس کی بات پر سوال، تو شاید یہی جواب ملے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب ارادہ کر لیا اللہ نے تو ایک مرتبہ حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم کے پتلے میں روح پھونک تو فوری تم سجدے میں چلے جانا۔ اب یہاں پر آدم بن گئے لیکن لائق سجدہ نہیں ہوئے۔ لائق سجدہ کب ہوئے؟ جب نور محمد و آل محمد حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا گیا تو ایک مرتبہ حکم ہوا کہ فوری سجدے میں چلے جاؤ، تو ایسے میں سب نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ تو پتہ چلا کہ جو بھی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے یا برابری کرنے جاتا ہے وہ جو ہے واصل جہنم ہوگا، اور یقیناً وہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، آواز آئی کہ اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا کہ سجدے سے جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب یہاں پر پھر بات آ جاتی ہے کہ اللہ ہے، اگر اللہ کے ہاتھ آ جائیں تو اللہ اللہ نہ رہے، اور اگر ہم اللہ کو ہاتھ لگا دیں تو پھر ہم مسلمان باقی نہ رہیں۔ تو یہ حل کیسے ہو؟ تو ہم رسول کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا نبی اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ہمیں ایک منظر نظر آتا ہے کہ جب 16 رجب کو رسول اکرم کعبے کو گئے اور ایک مرتبہ آغوش میں مولا کائنات حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب لے کر آئے تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ کیسا ہے؟ ایک مرتبہ رسول مسکرائے، رسول کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی پروردگار نہ ہو۔ ایک مرتبہ دیکھ کر کہا آنکھیں عین اللہ ہے، کان اذن اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، کل کا کل ولی اللہ ہے، یہ کہہ کر ہمیں بتا دیا۔ اور مولا کائنات نے بھی فرمایا کہ انی خمرت طینتا آدم 40 صباحا، کہ میں ہی تھا جو آدم کی مٹی کو 40 دن خمیر کر رہا تھا۔ تو پتا چلا کہ وہ ہستی ذات مولا کائنات ہے۔ اب یہاں پر اعتراضات ہوتے ہیں کہ نہیں، آدم کو اللہ نے خلق کیا، کون انکار کرتا ہے؟ یقیناً خالق کائنات اللہ ہے، لیکن جب اللہ جس کو اپنی مرضی دے دے تو پھر اس کے بعد یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں پر ملک الموت کو اختیار ہے کہ وہ روح قبض کر سکتا ہے، تو کیا مولا کائنات جس کا اختیار ملک الموت پر بھی ہے اور موت پر بھی ہے، کیا وہ زندہ نہیں کر سکتے یا وہ نہیں مار سکتے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ نعرہ
تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی رب العزت اللہ جل جلالہ و جل شانہ، برائے عظمت و فضیلت شان و شوکت عزت و اکرام بندے رب العزت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بلند سلوات جیسے ہی آدم اس دنیا میں آئے. اب یہاں پر آدم جب دنیا میں آئے تو یقیناً دیکھا تو ماحول ہی الگ ہے. جنت میں تھے، وہاں کا ماحول کچھ اور تھا. اب جب زمین پر آئے تو پریشان ہو گئے. ایسے میں کیا کریں؟ گریہ کیا تو پتا چلا کہ ہر مشکل کا حل گریہ ہے. دل کو سکون اگر پہنچتا ہے تو وہ گریہ سے پہنچتا ہے. لیکن ایسے میں جبریل آئے، کہا اے آدم کیوں نہیں دعا کرتے؟ کہا کہ دعا تو کر رہا ہوں. نہیں، دعا ایسے نہ ہو، دعا ایسے ہو کہ ان ناموں کا واسطہ دیا جائے کہ جس سے تمہیں امتحان میں کامیابی ملی تھی. وہ کون سے نام تھے؟ تو پھر رسول نے بتایا وہ نام انا و علی، فاطمہ، حسن و حسین. یہ کہہ کر بتا دیا کہ یہ پنجتن کے نام ہے کہ جس کے واسطے سے دعا قبول ہوتی ہے. تو پتا چلا کہ آدم نے دعا مانگی. اللہ دیکھیے ہر قدم پر بتا رہا ہے، عظمت اہل بیت کو بتا رہا ہے. دعا مانگی، دعا قبول ہوئی، اور اس کے بعد زندگی آگے بڑھنے لگی. یہاں تک کہ اولاد حابیل و قابیل اس دنیا میں آئے. اب یہاں سے دیکھیے انسان کو بتانا چاہتا ہے اللہ، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے، خود پسندی انسان کی فطرت میں ہے. اور یہی بات تھی کہ جب دو شخص تھے خالی، حابیل اور قابیل اور ان کے والدین، تو اب یہ دو میں جو کمپٹیشن تھا، حابیل یہ سمجھتے تھے کہ وہ بہتر ہے. لیکن کب سمجھتے تھے؟ ان کے والد جب کہتے تھے انہیں بہتر تو یقیناً وہ دل میں خوش ہوتے. لیکن قابیل کا معاملہ یہ تھا کہ وہ خود اپنے آپ کو بہتر سمجھتا، حابیل سے زیادہ بہتر. اور یہی بات تھی کہ اس میں حسد پیدا ہو. تو اللہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں یقیناً کوئی چاہتا ہے کہ اچھے عہدے پر فائز ہو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر میں کسی کو دیکھ کر حسد کرتا ہوں اور پھر عہدہ پانا چاہتا ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ مولائے کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص دنیا میں حسد کرتا ہے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اسے ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن اسے قلب سکون میسر نہیں ہوتا. تو پتا چلا، اور پھر اس کی انتہا بتائی ہے مولا نے. کہا کہ حسد جسے ہو جاتا ہے اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ قاتل ہو جاتا ہے. اور یہی ہوا کہ قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا. اب سوچئے کہ انسان اگر کوئی حسد کرنے لگتا ہے تو یقیناً وہ دنیا میں کامیاب ہو نہیں سکتا. ایک صلوات بھیجیے. حضرت آدم نے ہدایت کی یہاں تک کہ وہ دور بھی آیا کہ حضرت آدم اس دنیا سے چلے، اور پھر اس کے بعد ایک کے بعد دیگر ایک انبیاء آتے رہے، ہدایت کرتے رہے، معرفت الہی کی طرف راغب کرتے رہے. اور وہ دور بھی آیا کہ
کہ ایک مرتبہ جسے آدم ثانی کہا جاتا ہے، حضرت نوح تشریف لائے۔ کون نوح؟ وہ نوح کہ جو صبح ہوتے ہی نکل جاتے تھے اور تبلیغ الہی کرتے تھے، لیکن دنیا والے حجت خدا کو کب مانتے؟ جب اچھی باتیں بتاتے تو انہیں پتھر مارے جاتے، اتنے پتھر مارتے تھے کہ حضرت نوح پتھروں کے ڈگار میں چھپ جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن اپنی تبلیغ نہیں چھوڑتے۔ لیکن جب بے ہوش ہو جاتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت جبریل آتے تھے، آ کر اپنے پر کو مس کرتے اور وہی پر مس کرنے پر نوح کے زخم بھر جاتے تھے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت نوح وہ ہے کہ جسے شفا ملک دے اسے نوح کہتے ہیں، لیکن جو ملک کو شفا دے اس ہستی کو امام حسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات کے لیے محمد پتا چلا کہ امام حسین کی منزلت اللہ نے کیا رکھی، اور یہی دور گزرتا ہوا وہاں تک پہنچا کہ جب اللہ نے ارادہ کیا کہ اب میرے حبیب کو بھیجا جائے، تو ایک مرتبہ سرور کائنات ختمی مرتبہ کوئی شان سے بھیجا کہ یاسین کہا، طٰہٰ کہا، مدثر کہا، مزمل کہا، ایسے ہی نہیں بھیجا، رحمت للعالمین بنا دیا۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ وما محمد الا رسول، ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ رسول۔ تو اب ہر فعل کار رسالت قرار پائے، اگر رسول کچھ نوش فرماتے ہیں تو وہ بھی کار رسالت ہے، اگر رسول اٹھتے ہیں تو کار رسالت ہے، اگر رسول بیٹھتے ہیں تو کار رسالت ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کو محفل میں بٹھا لیتے ہیں تو کار رسالت ہے، اگر کسی کو محفل سے اٹھا دیتے ہیں تو وہ بھی کار رسالت ہے، اگر کسی کے در پر جا کر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، تو یہ بھی کار رسالت ہے، اور اگر کسی کو کاندھوں پر بٹھا کر سواری بن کر جاتے ہیں تو یہ بھی کار رسالت ہے، اور اگر کسی کو میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے کہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو یہ کار رسالت نہیں، عین کار رسالت ہے۔ کیونکہ احکام آیا تھا کہ اے رسول اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ ایک صلوات وہی رسول جب دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی کلمہ نہیں پڑا، جب دیکھا کہ ماحول بہت خراب ہو چکا، کردار بگڑ چکے ہیں، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، تو ایسے میں معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت تھی۔ ایسے میں رسول نے اپنے اخلاق پیش کیے، اپنے کردار پیش کیے۔ وہ جو مشرک تھے
وہ جو کفار تھے جب دیکھا تو ایک مرتبہ ایسے اخلاق انہیں نظر نہیں آئے، اور پھر جب اخلاق کو پیش کیا تو وہ جو ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے بھی صادق کہا، امین کہا، صرف یہی کہا نہیں عمل بھی کیا، اپنی امانتیں لا کے رکھاتے تھے۔ جب رکھائے تو پھر یقیناً دیکھیے کس کے پاس امانتیں رکھائی جاتی ہیں۔ پہلے تو یہی دیکھا جاتا ہے، اگر آج کا معاشرہ دیکھیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی اپنا مومن بھائی ہو کہ اس کے پاس رکھا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی دوسرے مذہب والے کے پاس جا کر، لیکن وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن رکھا کس کے پاس رہے تھے؟ رسول کے پاس رکھا رہے تھے۔ ایسے میں جب رسول نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اب امانتیں کس کے پاس ہوگی؟ وہی ہوگا جس کے لیے رسول نے کہا انا ولی من نور واحد، تو فوری مولائے کائنات کے پاس اپنی امانتیں رکھائیں، یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، کہا یا علی جب آپ آنا تو یہ امانتیں تقسیم کر کے آنا۔ تو بتا دیا رسول نے کہ میرے بعد جو جانشین ہوگا وہ میرے برابر کا ہوگا، یقیناً اسی کی اتباع بھی کرنا، اطاعت بھی کرنا تو ہی کامیابی ہے۔ اسی لیے رسول نے جاتے ہوئے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، جہاں میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ رہا ہوں وہیں پر اہل بیت بھی چھوڑ رہا ہوں، میری اولاد چھوڑ رہا ہوں، یہ کہہ کر بتا دیا۔ اب اگر کوئی بدبخت اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے تو ایسے میں رسول کو بھی برا دکھا، اللہ کو بھی ناگوار گزرا، لیکن اس بدبخت کو ہر قدم پر قدموں پر آنا پڑا مولائے کائنات کے، اور کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یقیناً اگر کوئی علی سے دور ہوگا تو اسے شہادت نصیب نہیں ہوگی بلکہ ہلاکت نصیب ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیے۔ یقیناً کیا کہنے مولانا، کیا جب ہم اطاعت اور اتباع اہل بیت کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے بعد ایک اور کڑی رکھی جسے والدین کہا جاتا ہے۔ کیا بات، کون ہے؟ آج ہم جو فرش عزا پر بیٹھے ہیں یہ ہمارے والدین کا صدقہ ہے کہ انہیں ہمیں اتنی اچھی تعلیم، ورنہ پتہ نہیں دنیا والے کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں، کتنی مصیبتوں میں ہیں، کتنے اسٹریس میں ہیں، اور جو بھی قرآن اور اہل بیت سے دور ہوگا وہ یقیناً سکون میں نہیں ہوگا۔ اگر کامیابی حاصل ہوگی تو یہیں پر ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے والدین کو ذریعہ بنایا۔ اب جب ذریعہ بنایا تو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جس نے اپنی اولاد کے لیے زندگی صرف کر دیتی ہے۔ وہ ماں جو شکم مادر میں 9 مہینے پالتی، اپنے آپ کو کا خیال نہیں رکھتی لیکن اولاد کا خیال رکھتی ہے، اور باپ زندگی بھر محنت کر کے کس کے لیے لاتا؟ اولاد کے لیے ہی کماتے ہیں۔
تو پتہ چلا کہ ماں باپ، اسی لیے تو اللہ نے اپنی کتاب میں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا اس کے فوری بعد اطاعت والدین کا حکم دیا اور تاکید کی کہ دیکھو اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تمہارے ذریعہ ہیں اس دنیا میں اگر وہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ جہاں میری عبادت کرنا وہاں پر اطاعت والدین کرنا، اور پھر اگر والدین کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اگر اف بھی کرتے ہیں تو یقیناً سارے اعمال کیے جائیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، خیرات کریں، لیکن اگر ماں باپ کے ساتھ سلوک بہتر نہیں ہے تو اللہ یہ سب منہ پر مار دے، کوئی چیز قابل قبول نہیں ہو۔ تو صاف طور پر پتہ چل گیا، اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ نے بتا دیا کہ مرتبہ ماں کا کیا ہوتا ہے، کہ جب ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یا نبی اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میرے گناہ کیسے بخشے گا؟ وہ جو ہے ہی رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت، کیا وہ بخش نہیں سکتے تھے؟ لیکن عظمت ماں بتانا تھا، کہا کہ جا اور جا کے اپنے ماں سے التجا کہ دعا کرے، ماں کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ کربلا میں امام حسین نے بھی بتا دیا، کیا امام حسین ارادہ کر لیتے تو شہزادے علی اکبر آ جاتے، لیکن شہزادی ام لیلہ سے کہا کہ لیلہ دعا کرو، ماں کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ تو پتا چلا کہ ماں وہ ہستی ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ماں زندہ نہیں ہے، تو کہا کہ جا قبر پر جا، اور قبر پر جا کر 35 ٹھہر کر وہاں پر کہے کہ ماں میرے حق میں دعا۔ یہاں رسول نے بتا دیا کہ جو بھی من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، اس دنیا سے جاتا ہے اہل بیت کی محبت میں، وہ مرتا نہیں ہے، اور جو مرتا نہیں ہے وہی دعا کر پاتا ہے۔ اگر کوئی بغض اہل بیت میں اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ اسے یہ چیز نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف ان کے لیے ہے کہ جس کے پاس محبت اہل بیت ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد محمدی معصومین علیہ السلام بالخصوص شہزادی کونین ام ابی احمد الرسالہ برائے مغفرت کوئی شیعہ نے ادھر کرار علماء اکرام مراج مکرم مجتہدین بالخصوص مرحومہ کی مغفرت کے لیے علی جواہر معصومین شہزادی کونین کی خدمت عطا ہونے کے لیے بلند سلوات۔ تو پتہ چلا کہ جو محبت اہل بیت میں اس دنیا سے جاتا اور وہی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ شرط ہے، اللہ نے رکھا تو ہر ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن اگر دل میں محبت اہل بیت ہے، ورنہ پھر ممکن نہیں۔ بے شک بے شک۔ پھر ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کس سے کروں، اس کے حق میں کروں۔ کہا کہ جا اپنی ماں کے ساتھ میں،
दूसरी बार फिर पूछता है, कहा कि माँ के साथ। 3 मर्तबा रसूल ने कहा कि अपनी माँ के साथ नहीं। जब चौथी बार पूछता है तो कहा कि अपने बाप के साथ। तो पता चला ये क्यों है, इतना मकाम माँ का क्यों दिया गया। इसीलिए कि माँ दुनिया में आने से कब्ल भी पालती है और दुनिया में आने के बाद भी पालती है। और यही बात है कि आप देखिए कि हर रिश्ते में जहाँ दीगर रिश्ते हैं, जैसे कि चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, फूफा फूफी, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है कि जहाँ पर औरत को फजीलत हासिल है, वो है माँ और बाप। यहाँ पर बाप और माँ नहीं कहा जाता, माँ बाप कहा जाता। और शायद यही वजह है कि हजरत आदम को अल्लाह ने खल्क किया, न माँ है न बाप है, नबी तो बनाया लेकिन उलिल अज़्म पैगंबर नहीं बनाया। हजरत ईसा भी हैं, उनके बाप नहीं है लेकिन माँ मौजूद है। हो सकता है यही बात हो कि अल्लाह ने हजरत ईसा को ये दर्जा दिया कि तुम्हारी माँ मौजूद है। और यही बात है कि हजरत मूसा के लिए कहा कि ऐ मूसा अब समझ जाओ, अब तक तुम्हारी माँ मौजूद थी, तुम्हारे हक में दुआ थी, लेकिन अब तुम्हारी माँ नहीं है। जब भी गुफ्तगू करना संभल के गुफ्तगू करना। ये किसके लिए बात हो रही है? ये एक नबी के लिए बात हो रही है। और फिर बाप का मकाम वो है कि बाप के आगे कदम न बढ़ाओ, पीछे पीछे चलो। अगर बाप के नक्शे कदम पर चलोगे तो कामयाब रहोगे। और यही बात है कि चौथे इमाम इमाम ज़ैद ने बताया कि देखो, अगर तुम में कोई अच्छी बातें पाई जाएं, कुछ फजीलतें देखो, तो यकीनन अपने बाप के हक में दुआ करो। और ये बाप की वजह से तुम इस मकाम पर मौजूद हो। और यही बात अल्लाह बताना चाहता है। नीयत अच्छी थी। हजरत यूसुफ तख्त पर बैठे हुए हैं, सवारी पर है। नीयत यही थी कि मेरे बाबा आएंगे, मुझे इस आलम में देखेंगे तो खुश होंगे बेशक। लेकिन जब आए तो एक मर्तबा हजरत यूसुफ बैठे रहे, इधर जिब्रील आए, एक नूर उंगली से चला गया। कहा कि जिब्रील ये क्या हुआ? तो कहा कि आपकी नस्ल से नबूवत चली गई। क्यों? क्योंकि आपने ताजीम नहीं की। ये नबी के लिए है, तो अब इंसान तो किस खेत की मूली है। तो इंसान को सोचना चाहिए कि माँ बाप का किस तरह से एहतराम और इताअत की जाए। एक सलावात भेजिए। और यही बात है कि इरशाद हो रहा है कि अगर माँ बाप की इताअत, माँ बाप अगर खुश हैं तो फिर तुम्हारे सब आमाल कबूल हैं। और अगर माँ बाप खुश नहीं है तो फिर आमाल रद्द कर दिए जाएंगे। तो पता चला कि अज़मते वालिदैन वो है, और क्यों ना हो, क्योंकि वही है कि जो हमें दुनिया में आते ही हक की तरफ लाने वाले जो हस्तियां हैं वो वालिदैन, वो माँ जिसके लिए मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि अपनी जबान की तेजी
अपनी माँ पे मत आजमाओ, क्योंकि माँ वो है जो तुम्हें बोलना सिखाती है। और वो भी क्या बोलना सिखाती है कि जब बच्चा बोलना सीखता है तो यही तो सिखाती है जिसे आदम को भी यही सिखाया कि अल्लाह एक है, पंजे तन 5 है, इमाम 12 है, मासूम 14। एक सलावत और यही माँ यकीनन औलाद से टूट कर मोहब्बत करती है। अगर कभी बच्चा गिर जाता है तो तड़प जाती है, अगर कोई झिड़क देता है तो उससे लड़ पड़ती है। लेकिन वही माँ जब देखती है कि बच्चा खून में नहा कर आया है मातमे हुसैन करके, तो वो माँ गले से लगा कहती है कि बेटा और मातम करना, यही मवत्तत है। आज़ादारो, जिस वक्त रसूल ने ऐलान विलायत किया कि मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, दुनिया ने रसूल से भी मुंह मोड़ लिया। रसूल ने कलम और दावत मांगी लेकिन दुनिया ने नहीं दिया। जब रसूल ने पर्दा फरमाया उसके बाद पुरसा यूं दिया गया कि शहजादी के दर को आग लगा दी। जलता हुआ दरवाजा यूं ढकेला, एक मर्तबा शहजादी दरो दीवार के बीच में मिल गई। फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। गुजर गई। जब शहजादी ने देखा कि अशकिया मौलाए कायनात को पकड़ कर ले जा रहे हैं, मौला ने अबा का दामन थामा, मौला के एक मलून ने ताजियाना मारा। मैं कहूँ या अली, आपने एक ताजियाना देखा, लेकिन एक अली करबला से कूफा, कूफे से शाम, ताजियाने लग रहे। आज़ादारो, जिस वक्त शहजादी को मौला कायनात ने गुस्ल दिया तो एक मर्तबा सहहा किया, जनाजा तैयार हो गया। कहा बच्चों आओ अपनी माँ से रुखसत हो लो। शहजादियाँ आई, एक मर्तबा माँ से लिपट गई। हाँ बेटियां हैं, बहुत गिरिया किया। एक मर्तबा इमाम हुसैन कदमों से लिपट गए, लेकिन हुसैन दूर खड़े हैं। कहा मेरे लाल आजा, माँ को रुखसत कर दे। कहा बाबा जब तक अम्मा न बुलाएगी मैं ना आऊंगा। आज़ादारो, मर्सिये में सुनते हैं कि अम्मा का मेरे हाथ तो सीधा करो बाबा, लेकिन हाय जिस वक्त हुसैन की बात आई, शहजादी के कंधे कफन टूटे, दोनों हाथों को फैलाया। कहा हुसैन आजा मेरे लाल। ये मदीना था, लेकिन हाय करबला, पुश्ते फलक से देखी आवाज दी अम्मा आ जाइए। आज़ादारो, वो काफिला जो 28 रजब को चला था अब इस हालत में आया कि ना हुसैन है, ना अब्बास है, ना अली अकबर है। एक मर्तबा शहजादी सुगरा आई, फूफी को नहीं पहचाना। शहजादी ने गले से लगाया। कहा फूफी अम्मा आपका क्या आलम हो गया। कहा औनो मोहम्मद कहाँ है। कहा बेटा शहीद हो गए।
کہاں قاسم کہاں ہے؟ کہاں شہید ہو گئے؟ علی اکبر میرا بھیا کہاں ہے؟ کہاں سینے پہ برچی لگی؟ کہاں چچا عباس شان قلم ہو گئے؟ اس کے بعد گلے سے لگایا، کہاں بیٹی آپ کے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر ڈالا گیا۔ شہزادی گریہ کرتے ہوئے غش کھا گئی، اب جو اٹھی تو کسی سے کچھ پوچھا نہیں، کبھی کسی کی گود دیکھ رہی ہے، کبھی بہن کی گود دیکھ رہی ہے۔ کہاں سغرا علی اصغر نہیں آئے، تیر کھا کر ایک مرتبہ پوچھا میری بہن سکینہ کہاں ہے؟ کہاں شام کے زندان میں خیمہ کے تماچے گا۔ الذين ظلموا أيام بار الہ ذکر خیر کو قبول فرما اور اس کا ثواب مرحومہ فاطمہ اور سیدہ بنت محمد رضا کو پہنچے۔ پروردگار جو بھی بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہے بے روزگار سے نواز، جو مقروض ہے ان کا قرض قید، پروردگار جو کہیں بھی ملک میں دیگر پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آپ سے ایک مرتبہ پھر سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ زینب فاطمہ اور سیدہ بنت مرزا محمد رضا غدیر کی روح کو شامل